بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: نحن يومئذ من قلة يا رسول الله. قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة عنكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ولو طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به لأذلنا. میرے دوستوں اور بھائی، سب مشکل اکٹھا سارا کا سارا تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اس مقصد میں کوئی خلل نہ آئے، کیونکہ یہ دنیا انسان کا مسکن اور وطن اور رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مسافر خانہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے بھی ایک قرآن پاک میں کسوٹی دی کہ عقل مند کون ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ اپنے آپ کو پرکھنا ہو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے کلام کو دیکھ لو کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے محبت کی جاتی ہے جب ہے بھی وہ الہ اور خالق اور ارحم الراحمین اور قدرت والا، خزانے بھرے ہوئے ہیں، بغیر مانگے دیتا ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو اسی کی مانی جائے، تو ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ 8 چیزیں جس میں انسان رہتا ہے، جن کو برتتا ہے، قرآن پاک میں ان کو کھول کھول کر بیان کیا گیا کہ دیکھ لو، اگر ان کی محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے دین سے زیادہ ہے تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کے کوڑے کا، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ اپنا امر تم پر اتار دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا: الکیس من دان نفسہ، تم میں سے کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کر لے۔ نفس میں شر کا مادہ ہے، نافرمانی بغاوت کا مادہ ہے، اور اللہ نے ماننے کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے کسوٹی دے دی کہ تم میں سے عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کر لے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اصلی ٹھکانہ، اصلی وطن اور جہاں جانا ہے، جس کی تیاری کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ شرافت اور عزت دی گئی ہے، ساری کائنات کو مسخر کیا گیا ہے، اور جسم میں وہ صلاحیتیں دی جو اللہ نے کسی کو نہیں دی، اور سب سے بڑی نعمت دل اور یہ دماغ اور عقل اللہ نے دیا۔ تو اللہ کے دین کے تابع کرنا اور جو اصل وطن ہے اس کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنا۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، یہ بہت قیمتی سرمایہ۔ فرمایا انسان کی زندگی 3 دن تو ہے، ایک دن جو گزر گیا اس
کو تم واپس نہیں لا سکتے. ایک دن جو آئندہ آنے والا ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. تمہارے پاس حال ہے، حال کے امر کو پہچانو. اللہ کا کیا حکم ہے اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اے امت محمدیہ تم کتنی خوش قسمت ہو کہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے معیار جو دیا گیا سب سے اونچا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ کے حبیب ہیں، کہ ہر حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا. پہلے انبیاء آئے، اپنی قوموں کو اللہ کی طرف بلایا، ایمان کی دولت ان کو دی، ہدایت اتری، اللہ کے احکام اترے، ان نبیوں کے طریقے پر پورا کرنا. اسی لیے حضور نے فرمایا میری امت ناز کرو اپنے نصیبے پر کہ اللہ نے تمہارے لیے جو نبی دیے ہیں اپنے حبیب سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے فرمایا عقل مند وہ ہیں جو اپنے نفس کو قابو کر لیں، اللہ کے دین کے تابع کر لیں، اور موت کے بعد والی زندگی جو اصل زندگی ہے جس کے لیے پیدا کیا اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کی تیاری کرنا. ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلہ ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنیا. دنیا میں تو آتے ہی انسان کا سفر شروع ہو جاتا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عمر بڑی ہو رہی ہے، حقیقت میں سوچا جائے تو عمر گھٹ رہی ہے. ہر گھڑی کی ٹک ٹک یہ منظم ندا دیتا ہے کہ گردوں نے ایک گھڑی تمہاری اور گھٹا دی، تو آخرت کی طرف جا رہے ہیں اور دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے. اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. تمہارا مستقبل آخرت ہے اور تمہارے مسائل آخرت کے مسائل ہیں. دنیا کی تو ہر چیز کا اللہ نے ذمہ لیا ہوا. کیا اپنے سانسوں کو خود چلاتے ہو؟ اپنے پھیپھڑوں کو خود ٹھیک رکھتے ہو؟ دل کی دھڑکنیں تمہارے قابو میں ہیں؟ تمہارے گردے جو صفائی کر رہے ہیں تمہارے خون اور پیشاب کی تمہیں پتہ ہے؟ تمہارا جگر کیا کام کر رہا ہے تمہیں معلوم ہے؟ یہ خون تمہاری رگوں میں، دماغوں کی رگوں میں گردش کر رہا ہے. تم سانس لیتے ہو 1 منٹ میں 5 دفعہ آکسیجن تمہاری پورے خون کی رگوں میں اور دماغوں کی رگوں میں تمہیں پتہ ہے؟ تمہیں تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے. تو کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس لیے ہمارا مستقبل آخرت ہے. دنیا کی ذمہ داری یہ رزق ہے. جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت ہے، جسم کے اعضاء کی کمال اور جسم کے اعضاء کا پورا کام کرنا اور زندگی کے نظام کے چلنے کے لیے کائنات کے جتنے نقشے انسان کے لیے بنائے گئے وہ سب یہ رزق ہے جو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. اور تمہیں کس کے لیے بہت بڑا اعزاز، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان اور جنات کے لیے کتنی بڑی شرافت ہے کہ اس کو اللہ نے اپنی عبادت، اللہ کی چاہت، عبادت کیا ہے؟ اللہ کی چاہت کو اللہ کی پسند کے مطابق پورا کرنا. پہلی قوموں کے لیے اللہ کی چاہت کی پسند نبیوں کے طریقے تھے، اور یہ امت کتنی خوش قسمت ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی چاہت کو پورا کرنا اور پسند کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور سنتیں. تو ہمارا مستقبل آخرت ہے اور ہمارے مسائل آخرت کے مسائل ہیں. دنیا میں تو اللہ نے دنیا میں بھیج کے ذمہ داری اللہ نے دی، لے لی. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ساری کائنات کو رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے پیغام دے کر بھیجا 2 قوموں کی طرف. آج ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے اللہ فرما رہے ہیں اخرجت للناس، تم سارے انسانوں کی رہبری رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہو، امت ہوتے ہو، اسی لیے بہترین امت ہو، اور تم ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہو. کتنی بڑی عزت ہے اور شرافت ہے، اللہ اپنے کلام میں فرما رہے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ تم جاؤ فرعون اور اس کی قوم کی طرف، جو میرا بندہ ہے سرکش ہو گیا ہے، مجھے بھول گیا ہے، میرے مقابلے میں آ گیا ہے، بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے. اور بنی اسرائیل کی طرف، اور بنی اسرائیل پر کیوں مسلط کیا گیا
کہ بنی اسرائیل کو تو اللہ نے ملک مصر دیا تھا، یہاں کے تمام عہدے اور یہاں کے تمام باغات اور کھیت اور یہاں کے تمام بالا خانے اور یہاں کے تمام باغات ان کو دیے تھے، اور کس بنیاد پر دیے تھے؟ تقوی کی بنیاد پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تقوی اور دعوت والا کام اس کی بنیاد پر دیا، لیکن یہ اس کی قدر نہ کر سکے اور اللہ کو بھول کر ان چیزوں میں مشہور ہو گئے۔ اللہ نے فرعون جیسے ظالم کو، نافرمان کو ان پر مسلط کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی دو ذمہ داری، دو قوموں کی طرف بھیجے گئے اور اس امت کو ساری انسانیت کی طرف امت ہوتے ہوئے بھیجا گیا۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے! جب تک امت اس سبق پر تھی کوئی اس کے مقابلے میں آ نہیں سکا۔ یہ امت مدینہ منورہ سے چلی اور کہاں دنیا کے 2/3 حصوں میں پہنچ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت باخبر کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں آتے تو مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے آتے تھے، حالانکہ سید المرسلین ہیں، آپ کا دل ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے جو ہے پریشان ہے، آپ کے سینے سے غم کی وجہ سے آواز نکلتی ہے، آپ کو کسی پل اور کسی لمحہ چین نہیں آتا تھا۔ کانا حریصا علی ہدایت الناس اجمعین۔ اللہ اکبر! کیا فکر تھی، کیا چاہت تھی، کیا غم تھا کہ سارے کے سارے انسان ہدایت پر کیسے آ جائیں اور اپنے رب کو، خالق کائنات کو کیسے پالیں، یعنی کیسے راضی کر لیں۔ جس سے اللہ راضی ہو گئے ساری کائنات اس سے راضی ہو گئی، اور جس نے اللہ کو نہ پایا، اللہ راضی نہ ہوئے، تو ساری کائنات اس کے خلاف ہو گئی۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے داخل ہوتے تھے، اور اتنی عظیم ہستی ہوتے ہوئے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اس لیے گھر میں کام کرنا، چاہے آدمی بادشاہ ہو، چاہے کتنے بڑے کارخانے والا ہو، چاہے کتنے نوکر چاکر ہوں، لیکن بھئی گھر میں آ کر گھر والوں کے ساتھ، باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، گھر والے ہیں، یہ سارا باہر کا نظام ہے۔ سید الکونین گھر میں آتے ہی فرمایا مسکراتے ہوئے داخل ہوتے اور ایسے خیال کرتے کہ اگر رات کو داخل ہوتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا گھر والے آرام فرما رہے ہوتے تو آپ دروازے کو اتنی آہستہ سے کھولتے تھے کہ کسی کی آنکھ نہ کھلے، کچی نیند خراب نہ ہو جائے، اور سلام ایسے کرتے تھے کہ اگر جاگے ہوئے ہوں تو سن جائیں، اور اگر نیند آ چکی ہے تو نیند خراب نہ ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو گھر والوں کے ساتھ صفائی کرنے میں اور کسی کپڑے کو سینے میں اور آٹا گھوننے میں ساتھ دیتے تھے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے اور کسی سے کوئی بات نہیں کی، اور وضو کیا اور فوراً باہر تشریف لے گئے، کیونکہ جب گھر میں ہوتے تھے، جب اللہ اکبر اذان کی آواز سنتے فوراً رابطہ عرش سے ہو جاتا کہ جیسے کسی کو جانتے بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی سمجھدار اور ایسی علم والی جن کو اللہ نے چنا، سمجھ گئی کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں دیوار کے ساتھ کان لگا کر سننے کھڑی ہو گئی کہ اللہ کے رسول کیا پیغام دیتے، کیا فرماتے، اور واقعی پوری انسانیت کو ایک پیغام دی جو سارے مسائل کا حل ہے۔ اس لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ، مہاجرین اور انصار کے القاب سے خطاب نہیں کیا، کہ یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں سن لو ایک راز کی بات، ایک بنیادی بات، ایک ضروری بات، اور کس کی طرف سے؟ ان اللہ سبحانہ وتعالی یقول، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر۔ اللہ کا حکم جو تمہاری فطرت کے مطابق ہے، معروف جو ایمان ہے تو تم اس سے مانوس ہو، نیکیوں کے آنے سے خوشی کہ نیکی کا حکم کرتے رہو، اور برائیاں جو اوپری اور نامانوس چیز ہے اللہ کے نافرمانی، اس سے روکتے رہو۔
یہ کرتے رہو گے تو نظام ٹھیک چلے گا. اگر یہ تم سے چھوٹ گیا تو ایسا وقت آئے گا کہ وہ اللہ جو مانگنے سے خوش ہوتے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ میں شارک سے زیادہ قریب ہوں اور جس کا وعدہ ہے جب تم مانگو گے میں تمہاری دعا کو پورا کروں گا، اور مانگنے سے خوش ہوتے ہیں اور جتنا زیادہ مانگا جائے اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. اور اب فرما رہے ہیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دعوت والا کام اور دین کے باغ کی آبیاری، یہ دعوت والا کام آبیاری ہے کہ کسی زمین میں زراعت اور باغات کو لگانے کے لیے پہلے بھی پانی دینا پڑتا ہے، ہل چلانے کے بعد بھی پانی دینا پڑتا ہے، اور جب بیج ڈال دیے اس کے بعد بھی پانی دینا پڑتا ہے. درخت نکل آئے پھر بھی درختوں پر پھل آ گئے اور پھل منڈیوں میں جانے لگے، پھر بھی جب تک اس میں پھل دینے کی صلاحیت ہے پانی دینا ضروری ہے. تو اسی طرح دین جو کائنات کی روح ہے اور اللہ کے احکام کا مجموعہ ہے، اس کی ابتدا بھی آبیاری دعوت سے، اور جب پورے جوبن پر ہو پھر بھی پانی کا کم ہو جانا یہ اس کے خشک ہونے کا ذریعہ بنے گا. اور جب تک پھل مل رہا ہے پانی دیتے رہو. تو یہی فرمایا مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ دعوت والا کام کرتے رہو، نیکی کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو. جیسے سرسبز شاداب اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت اور باغات پانی دینا چھوڑ دو گے تو یہ پھل جب جو ہے توڑ لیے جائیں گے، منڈیوں میں پہنچائے دیے جائیں گے، کھا لو گے تو پھر بعد میں پھلوں کا آنا بند. تو جس زمانے میں بھی دعوت چھوٹے گی تو یہ دین جو کائنات کی روح ہے اس میں کمی آ جائے گی. اور پھر یہاں تک نوبت کہ تم اس کریم رب کو پکارو گے، اللہ خود فرما رہے میں تمہارے دعا کو قبول نہیں کروں گا، اور تم مجھ سے مانگو گے. جبکہ حکم ہے اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرو تو اللہ سے. جب یہ صحابہ کرام نے سنا ایسے اللہ کے رسول کے جو ہے ارشاد پر فدا ہونے والے، اگر کسی صحابی کا گھوڑے پر ہوتے ہوئے یا اونٹ پر ہوتے ہوئے کوڑا گر جاتا تو کسی سے یہ نہیں کہتے بھائی ذرا تم مجھے نیچے اترنا پڑے گا کوڑا پکڑا دو، اتنا سوال بھی نہیں کرتے تھے، اتنا احتیاط. اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو. فرمایا تم دعا مانگو گے اور اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا، پھر کیا رہ گیا؟ اور تم جہاں قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم وتسألونی، مجھ سے سوال کرو گے میں تمہیں عطا نہیں کروں گا. اور اس سے اگلی بات تمہارے دشمن تمہارے جسموں کو ڈھیریں گے، تمہارے علاقوں کو لیں گے، اور تم مجھے مدد کے لیے پکارو گے، اللہ مدد نہیں فرمائیں گے. حالانکہ کتنا بڑا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے. قرآن میں تو اللہ کا لفظ ہے، اللہ کی مدد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے. اور اللہ کے دین کی مدد کرنا کہ جس انسان کو جو صلاحیتیں اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو دین کے زندہ کرنے پر، لوگوں تک پہنچانے پر اس کو لگانا، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایمان والے میرے دین کی مدد کر رہے ہیں، اور کتنا بڑا وعدہ ہے کہ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. تو بہرحال انسان کی یہ 3 دن کی زندگی ہے، ایک جو گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، جو آئندہ ہے اس وہ پتہ نہیں پائیں گے نہیں پائیں گے. ایک موجودہ، تو ہمارا مستقبل کیا ہے، ہمارے مسائل کیا ہیں؟ ہمارا مستقبل آخرت ہے، اور مسائل کیا ہیں؟ ہمارے آخرت میں جو پیش آنے والے حالات ان کے بارے میں سوچنا کہ جو دنیا کی زندگی احکام والی بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کے مسائل بھی حل کریں گے اور دنیا بھی بنا دیں گے. کہ اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے کہ دنیا کی بھوک، ایک انسان کے 60-70 سال کی زندگی اللہ نے 60 سال میں بھوک کو تقسیم کیا ہوا ہے. تھوڑی سی بھوک لگی اللہ کی طرف سے رزق آ جاتا ہے، پیاس لگی پانی مل جاتا ہے، 2 روٹیوں سے 1 گلاس پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے. اگر 60 سال کی بھوک ایک دفعہ آ جائے تو انسان برداشت نہ کر سکے، اور اللہ بچائے آخرت کی بھوک سے. وہ بھوک کا کیا عالم ہوگا
کہ سارے انسانوں کی بھوک کو جمع کر لی جائے، ایک انسان جہنمی نافرمان کی بھوک اس سے زیادہ ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سمندر پانی پی لے، پیاس نہیں بجھے گی۔ تو اس لیے ہمارے مسائل تو ہمارا مستقبل آخرت ہے، اور ہمارے مسائل آخرت کے مسائل ہیں، اور ان مسائل کے حل کرنے کے لیے اللہ نے یہ تھوڑی سی زندگی دی ہے۔ کتنی اللہ کی مہربانی ہے کہ التعب موقت والاجر مؤبد، کہ تیاری اور امتحان کا زمانہ اللہ نے تھوڑا سا دیا، اور اجر ہمیشہ ہمیشہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، کتنا بڑا اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر فرمایا یہ امت جو میری امت ہے، اس کی عمر ہی اعمار امتی ما بین 60 و 70 واقلهم من يتجاوز، کہ میری امت کی عمریں تو 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے جو ہے آگے بڑھیں گے، اور اس میں بھی 12-13 سال انسان کے بچپنے میں گزر جاتے ہیں، اور تہائی حصہ تو انسان 6 گھنٹے 7 گھنٹے تو سوتا ہی ہے۔ بقیہ جو زندگی ہے، حتیٰ کہ یہ سونا بھی عبادت ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس کو اللہ اتنا ثواب دیں گے جیسے آدھی رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی۔ اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اللہ اس کو اتنا ثواب دیں گے کہ دوسرا آدھی رات کا حصہ اس نے عبادت سے گزارا۔ اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور راتوں کو کھڑے ہو کر تہجد میں اللہ کو پکاریں اور اللہ کے سامنے دعا کریں، کیونکہ وقت بہت تھوڑا سا ہے، اور تیاری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی کرنی ہے۔ تو ہمارے مسائل میرے دوستوں و بھائیوں آخرت کے مسائل ہیں، اور ہمارا مستقبل آخرت ہے، اور اس کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ تھوڑا سا وقت دیا ہے، اور تیاری کے لیے اسباب سب کو برابر دیے۔ اور تیاری میں کیا ہے کہ انسان کے دل میں نیت ہوتی ہے، کہ نیت ساری زندگی اور اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ ایمان والا وہ تو ہر عمل اللہ کے امر کی بنیاد پر اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو دل کا یقین درست ہو جائے اور اعضاء کا استعمال درست ہو جائے، دیکھنا اللہ کے حکم اور پسند کے مطابق، بولنا اللہ کے پسند اور حکم کے مطابق، سننا اللہ کے پسند اور حکم کے مطابق، اس کے لیے اللہ نے دین اتارا۔ انبیاء کرام علم لے کر آئے، اور انبیاء کرام نے امتوں کو چلایا اس دین پر۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سارے بستیوں والے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے ایمان اور اعمال والے ہو جاتے، تقوی والے ہو جاتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ تقوی والوں کے لیے زمین کو اللہ حکم فرماتے اے زمین اپنی برکتیں ظاہر کر دے، اے آسمان اپنے برکتیں ان انسانوں پر اتار دے جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اگر بستیوں والے ایمان اور تقوی والے ہو جاتے۔ اسی لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ ہماری دعوت کیا ہے جو تمام نبیوں کی، کہ ہم سارے ہر نبی اپنی امت کو اے میری قوم اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں زندہ کر لو۔ دین کے جتنا زیادہ دین زندہ ہوگا یہ انسان دنیا میں دل بھی مطمئن ہوگا اور امن کی زندگی ہوگی، اور دنیا کو اللہ جو ہے امن کا گہوارہ بنا دیں گے، اور آخرت بھی، موت بھی مبارک ہوگی اور اللہ آخرت کو بھی بنا دیں گے۔ اور یہ انسان کا ایک تو یعنی سارے برابر اعضاء جہاں آخرت کے سرمایے کے لیے سب اعضاء سارے لوگوں کو اعضاء برابر دیے، اور جو انسان کا یہ سرمایہ ہے یہ ہر وقت انسان کے ساتھ، مسلمان جب سے اس کے دل میں ایمان کی لہریں ہیں اس کا نور اس کے ساتھ ہے، اس کی عبادات نمازیں اس کے ساتھ ہیں، زبان سے کیا ہوا اللہ کا ذکر، دی ہوئی دعوت اور تلاوت یہ اس کے ساتھ ہے، کانوں سے اللہ رسول کی اور قرآن کی آواز جو سنی ہے اس کا نور اس کے ساتھ ہے، ہاتھوں سے جو لین دین اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ کم نہیں ہوتا اور نہ کہیں اس کو رکھا جاتا ہے،
دنیا کا ساز و سامان انسان اپنا محل کہیں لے کر جا نہیں سکتا، محل کا فرنیچر اور بسترے اور جو ہے محل کے جو ہے وہ چیزیں انسان کہیں لے کر جا نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ بارڈروں پہ بھی لوگ دیے جاتے ہیں، چور بھی چوری اسی کی کرتا ہے، ڈاکو بھی ڈاکہ اس پر ڈالتے ہیں، لیکن ایمان اور اعمال یہ انسان کے ساتھ ہر وقت ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں۔ اور اللہ نے اس کائنات کو شعور دیا ہے کہ وہ انسان کے اعمال اور ایمان کے نور کی وجہ سے پہچانتے ہیں، اس لیے ایمان والے جہاں بھی جاتے تو یہ کائنات پہچانتی تھی۔ صحابہ کرام جہاں بھی وہ نکلے ہیں تو درندے بھی ان کو جانتے تھے، دریا بھی ان کو بھی شعور تھا کہ یہ کتنے بڑے لوگ ہیں، صحراؤں کو بھی ان کا شعور تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام کا جو ہے وہ قصے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں 4 دفعہ صحابہ کرام اللہ کا پیغام لے کر نکلے، اور 4 دفعہ ایسا موقع آیا کہ سمندر یا دریا ان کے سامنے ہے تو صحابہ کرام بالکل گھبرائے نہیں، نہ کوئی دل میں شک اور تردد ہوا، اطمینان کہ ہم اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، یہ دریا ہمارا راستہ روک نہیں سکتے۔ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ علی الحضرمی بحران کا سمندر ہے سامنے، اور بہت اس کا پھیلا ہوا پاٹ ہے، اور کشتی کوئی نہیں، لیکن ایمان اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کا پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ انتظام نہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، یہ سمندر ہمیں ڈبو نہیں سکتا، یہ فرات اور دجلہ اور دریا آمو ہمیں ڈبو نہیں سکتا۔ اس لیے تاریخ میں یہ الفاظ ہیں، تاریخی الفاظ ایمان والوں کے، کہ اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ سمینا، ہم نے اللہ کا نام لیا۔ جسے ہمیں حکم دیا کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، اور ہر عمل پر اللہ کا نام لو، کھانے سے فارغ ہو تو الحمدللہ پڑھو، کپڑے پہنو تو پھر الحمدللہ پڑھو، ہر عمل پر اللہ کا نام۔ تو فرماتے ہیں سمینا، ہم نے اللہ کا نام لیا، وعبرنا واقتحمنا، اور ہم نے اپنے گھوڑوں کو دریاؤں اور سمندروں میں ڈال دیا، وعبرنا، اور ہم نے اس کو پار کرنا شروع کیا، فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، پانی اتنا جانتا تھا کہ پانی ان کے گھوڑوں اور ان کے اونٹوں اور ان کی سواریوں کے کھروں کو بھی نہیں لگا، کہ جب ان کے ٹاپ دوسری طرف خشکی میں گئے ہیں تو کوئی پانی کا قطرہ ان کے جسم ان کے کھروں کے ساتھ نہیں تھا، ایسے پانی نے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے قصے ذکر کیے ہیں کہ انسان کی نیت کا جو ہے کتنا دخل ہے، کہ انسان کتنا عظیم ہے، کہ اس کی نیت اور اس کا عمل، جب نیت کا اتنا دخل ہے۔ قرآن پاک میں ایک قصہ ذکر کیا ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون۔ ایک اللہ والا تھا، اللہ کی ذات پر ایمان والا تھا، اس کا باغ تھا پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ جو ہے بڑی محنت پر کرتا تھا، لیکن باغ کا جو پھل آتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس میں جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور ہمارے امتحان کے لیے اللہ نے ان کو محتاج بنایا ہے، ان کا حق ہے۔ اے میرے بندو، تمہیں مال دیا اور تمہارے آس پاس فقراء اور مساکین، بیوہ اور یتیم اور محتاج اور بیمار ہیں، وہ اللہ کی نظروں میں کم درجے کے نہیں ہیں، وہ تمہاری امتحان کے لیے ہیں، کہ ان کے ساتھ معاملے کی وجہ سے تم کارخانے والوں، تم حکومتوں والوں اور تم تجارتوں والوں یا کامیاب ہوگے، اللہ کو راضی کرو گے، اللہ کا قرب حاصل کرو گے، یا تمہاری تباہی کے فیصلے ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو آزمایا کہ ایک نیک آدمی تھا، باغ تھا، بڑے پھل وغیرہ ہوتے تھے، لیکن جب پھل اتارنے کا وقت آتا تو اس کو پتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا اور یہ اللہ کی مخلوق کا ہے، تو وہ پہاڑ میں چراغ روشن کرتا تھا، آگ جلاتا تھا، جس سے بستیوں والے فقراء جو پہاڑ پہ جب آگ جلے تو دور دور تک نظر آتی ہے، تو کیا مطلب دور دور سے لوگ آتے تھے کہ فلاں سخی اس کے باغات سے پھل اترنے کا وقت آ گیا، فقراء آ جاتے تھے، کتنے آتے ہوں گے، اور وہ سب کو دیتا تھا۔
سب کو دیتا تھا. اسی لیے اس پہاڑ کا نام جبل غین ہے، وہ پہاڑ جس پہ روشنی، ضوء کہتے ہیں، ضوء کیا روشنی کو، اور اللہ نے برکت کی ہوئی تھی. لیکن جب ایمان کمزور ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہو اور دنیا کی چیزوں سے ہونے کو سمجھے، تو بیٹے کچھ زیادہ ہی عقل مند، وہ کہتے ہیں ہمارا باپ تو اپنے کیسے خون پسینے سے وہ کمائی کرتا تھا اور فقیروں کو دیتا تھا، سارا جمع کیوں نہیں کرتا؟ ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم بہت اپنے مستقبل کو دیکھنے والے ہیں. یہ ان کا معیار، حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول اور کی نظروں میں وہ ناسمجھ ہے. تو وہ آپس میں جمع ہوئے. وَأَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہا کہ ہم سارے غلے توڑ کر اور فصل کو کاٹ کر ہم جلدی سے اس کو منڈیوں میں لے جائیں گے اور تقسیم کر دیں گے اور کسی فقیر کو نہیں دیں گے. ان کی صرف نیت خراب ہوئی اور انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کی اس نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ رات کو سوئے کہ صبح اندھیرے میں جا کر سارے غلہ لے کر منڈی پہنچا دیں گے، بیچ دیں گے، اور فقیر آئیں گے، ہم کہیں گے ہم نے تو سب بیچ دیا. فرمایا ایک ان کی تدبیر تھی، ایک ہماری طرف سے آگ کا بگولا آیا اور ان کے سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا، اور جو مٹی کے ڈھیلے تھے ان کو کھنگر بنا دیا. جب وہ صبح کو اٹھے اور جلدی اندھیرے میں اٹھے اور چپکے چپکے دیکھو کہ کوئی آواز باہر نہ چلی جائے، اور وہ چلے. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ، چلو سب جہاں پھل توڑنے ہیں اور اس کو جمع کرنا ہے. وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، چپکے چپکے بات کر رہے تھے. اللہ يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ مسکین، کوئی مسکین آ کر کوئی ایک بھی مسکین، باپ تو ہزاروں میں سینکڑوں یا ہزاروں کو بلاتا تھا اور کوئی ایک مسکین بھی نہ آیا. فلما رأوا، جب باہر نکلے تو نظام ہی بدلا ہوا تھا. یعنی ایسا نقشہ دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا، ہم کہیں بھٹک تو نہیں گئے، ہم کوئی گھر سے کوئی ویرانے میں تو نہیں آئے ہیں. تو فوراً ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، یہ اللہ کی ناراضگی ہے. تو پھر فوراً ان کو ندامت ہوئی اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی. تو یہ تو انسان کی نیت کا دخل ہے، نیت کہ نیت کا کتنی تاثیر ہے. انہوں نے نیت ہی کی تھی، ابھی عمل نہیں کیا تھا، نیت پر اللہ نے سارا نظام بدل دیا، نیت پر اللہ نے سارا نظام بدل دیا. تو انسان کی نیت اور جسم سے صادر ہونے والے اعمال، یہ انسان کا سرمایہ ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. اور دل میں سب سے پہلی اور بڑی بات اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی محبت ہے، اور جسم کا استعمال. کتنا آسان ہے یہ دین فطرت کے مطابق، کہ فطرت کے مطابق ان اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر لو. اس لیے اللہ نے فرمایا اگر بستیوں والے ایمان اور تقوی والے ہوتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے. اس لیے حضرات انبیاء کرام کو، تمام انبیاء کرام، ان کی تعلیمات کہ تمام انبیاء کرام اپنی قوموں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور اس یہ کلمہ سب سے بڑے علم والا کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ دعوت والا کلمہ، یقین والا کلمہ، ایمان والا کلمہ، اس کے ذریعے سے اللہ کا تعارف کراتے تھے. اور جس نے اللہ کو جان لیا تو بھلا اللہ کے مقابلے میں کس سے وہ محبت کرے گا. یہ کسوٹی والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تبھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے مخلوق کا جو یقین ہے غالب آ گیا ہے، اللہ اس سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر ایمان اور یقین اور اپنی محبت اللہ ہمیں عطا فرما دے. قرآن پاک میں ایک اور قصہ بیان کیا ہے کہ دیکھو حضرات انبیاء کرام کیسے دعوت دیتے تھے، اور اس دین پر چلنے کی وجہ سے یہ قربانیاں. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یہ ہم نے سب کچھ دیا، اس میں سے کچھ ہمیں راضی کرنے کے لیے، ہمیں پانے کے لیے، ہمارے دین کو زندہ کرنے کے لیے خرچ کر دو. من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت وہ وقت ہے کہ بس پھر اعمال کا دروازہ بند، اس کے آنے سے پہلے. اور پھر انسان کیا کہے گا، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ چند سانس مجھے اور دے دے.
فَأَصَّدَّقَ تیرا دیا ہوا جان مال صلاحیتیں تیرے دین کے لیے لگاؤں، صدقہ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور اپنی زندگی تیری اطاعت میں گزاروں۔ اللہ فرمائیں گے اب وقت چلا گیا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ تو یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ قرآن پاک میں قصہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ یعنی دھوکے میں اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو لوگوں پر اپنی طاقت کا جو ہے دھونس جمائی ہوئی تھی، اور جادوگروں کے ذریعے لوگوں کو جب اللہ کی ذات پر ایمان نہ ہو تو پھر انسان اوہام کا شکار ہوتا ہے اور دنیا سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اس بادشاہ کا ایک جادوگر تھا، اور جادو کے ذریعے سے لوگوں کو بادشاہ کے تابع بنایا ہوا تھا۔ تو جادوگر نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے لیے جو ہے کوئی نوجوان جو سمجھدار ہو وہ تلاش کرو، میں اس کو یہ جادو کے منتر سکھا دوں پھر تمہاری حکومت چلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اہل حق کو بھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ باطل باطل ہو۔ بادشاہ تھا، جادوگر تھا، اس کی ایک باطل ایک نظام تھا، لیکن اہل علم بھی تھے۔ جس نوجوان کو چھانٹا گیا وہ علماء کے عالم کے پاس سے بھی گزرتا اور دونوں باتوں کا موازنہ کرتا، تو اسے صاف نظر آتا تھا کہ جادوگر جو منتر بتاتا ہے یہ گھوسلے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، اور عالم جو اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں، اللہ کے احکام بتلا رہے ہیں، یہ صحیح ہے۔ تو وہ عالم کی بات سے متاثر ہوا، اس کے دل میں ایمان اور اس کے دل میں زندگی میں دین۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، اللہ پھر حالات بھی لاتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے گزر رہا تھا تو لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، تو دیکھا کہ ایک بلا آئی ہوئی ہے اور اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے۔ جب انسان یہ ایمان کی لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ایمان ہے، یہ کلمہ خوف ہے، یہ کلمہ رجا ہے، یعنی اللہ کا محبت والا، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ محبت والا اللہ جنہیں خوف جو اللہ سے، کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا پھر اللہ ساری چیزوں کا خوف اس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ اور دو ہی طاقتیں جو انسان کو چلانے والی، یا خوف ہے کسی کا یا امید ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس خزانہ ہے، اس کے پاس میرے جو ہے کاموں کو بنانے والے اسباب ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں کلمہ خوف اور کلمہ رجا، یہ لا الہ الا اللہ، خوف ہو تو اللہ کا اور امید ہو تو کس سے بھائی؟ اللہ سے امید، ساری چیزوں سے امید کاٹ کر۔ اس لیے حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم، جن چیزوں سے انسان ڈرے گا اللہ اس کو اس پر مسلط کر دیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَخَفْ إِلَّا اللَّهُ، اگر اس کلمہ ایمان کے ذریعے سے، اللہ کی پہچان کے ذریعے سے اللہ کا خوف ہے، باقی چیزوں کا خوف نکل گیا دل سے، تو اللہ کسی غیر کو اس پر مسلط ہی نہیں ہونے دیتے۔ وَإِنَّمَا وُكِلَ ابْنُ آدَمَ لِمَنْ رَجَاهُ ابْنُ آدَمَ وَإِن لَّمْ يَرْجُ إِلَّا اللَّهُ۔ تو لوگ اسباب والوں سے، دنیا والوں سے اور دنیا کی اسباب سے امید ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ رب میں ہوں، خالق میں ہوں، مجھے مانتے ہوئے امیدیں ان سے کرتے ہو، جاؤ اب اپنے کام ان سے کرا لو، اور کام بنتے نہیں ہیں، ڈگر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اور ایک انسان ایمان کو مضبوط کر کے ساری چیزوں سے امید کاٹ کر ایک اللہ کی ذات سے امید، تو اللہ اس کے کاموں کو بنانے میں کسی غیر کے حوالے نہیں کرتے، اللہ اپنی قدرت سے کام بناتے ہیں۔ تو یہ نوجوان اس نے دیکھا کہ ایک بلا ہے لوگوں کو روکے ہوئے، اس نے کہا آج ہے دیکھنے کا حق اور باطل کو۔ اس نے کچھ منتر پڑھے، پھونک ماری، کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس نے اللہ کا نام لے کر ایک کنکری پر پھونک ماری، اس کنکری کو جب بلا کی طرف مارا وہ بلا مر گئی یا بھاگ گئی، اور لوگوں کا راستہ جو ہے بن گیا۔ تو لوگوں نے تو اس کو کندھے پر اٹھا لیا اور اس کی جو ہے واہ واہ ہو گئی، لیکن یہ خاموش رہا۔ تو اپنے عالم جو استاد تھے اس سے کہا کہ اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے میری مدد کی، ایسے ہوا۔ اس نے کہا بیٹا اللہ نے تمہیں بہت بڑا یقین عطا فرما دیا، اور یہ دیکھو کہ جب اللہ پر یقین کرتا ہے پھر اللہ اس پر اس کے بقدر آزمائشیں لاتے ہیں۔ ہاں ایمان لانے کے بعد یہ مت سمجھنا اطمینان اور مزے، اطمینان تو اللہ دیں گے لیکن مزے اور کیا آسانی والی زندگی یہ تو اللہ آخرت میں پورا کریں گے، کیونکہ دنیا کے وسائل ہی کم ہیں۔
اور انسان کی خواہشات لامحدود ہیں، تو خواہشات اور مزے دنیا میں نہیں ہو سکتے، یہ دنیا مزے کی جگہ بنائی ہی نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی سے، ایاک والتنعم، اپنی زندگی کو مزیدار بنانے کے لیے اللہ کی دی ہوئی زندگی اور اسباب کو تم خرچ کرو، اس سے بچو۔ فإن عباد اللہ لیسوا بمتنعمین، جو اللہ کی بندگی کر کے اللہ کے بندے بن کر اس عزت میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے، وہ تو اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں، ایمان اور اعمال کے بنانے میں جہاں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ آزمائش آئے گی تم پر، تو اس نے کہا بیٹا تم آج مجھ سے بھی بڑھ گئے ہو اور تم پر آزمائش آئے گی، تو مشہوری ہو گئی۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو نابینا ہو گیا اور وہ جو ہے مجلس سے اب آتا ہی نہیں تھا، اس کو بھی پتہ لگا، تو وہ آیا اس نوجوان کے پاس کہ تم تو جادو میں اتنے ماہر ہو گئے کہ تم نے تو بڑی بلا کو بھی ہلاک کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ جادو کچھ نہیں، یہ سب جو ہے دھوکہ ہے، یہ تو اللہ کی ذات پر ایمان، اگر تم اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا اور اللہ تمہیں ٹھیک کر دیں گے۔ تو وہ بھی ایمان لے آیا، اس نے دعا کی، اللہ نے اس کو آنکھوں کو ٹھیک کر دیا۔ تو بہرحال قصہ تو یہ لمبا ہے۔ بادشاہ کو پتہ لگا، بادشاہ نے اس بچے کو بلایا، اس نے کہا دیکھو کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس نے کہا میرے علاوہ تم کسی اور رب کی طرف بلاتے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو جیسے اللہ فرماتے ہیں آزمائش آتی ہیں، تو اس جہاں اللہ والے نے بھی، عالم نے بھی کہا بیٹا جب تمہارا اللہ نے تمہیں یہ ایمان عطا کیا ہے اتنا زیادہ تو آزمائش آئے گی، اور دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آزمائش میں تو پٹائییں اور جان تک چلی جاتی ہے، میرے جسم میں جو ہے وہ سکت نہیں رہی، تو میرا نہ بتانا۔ لیکن یہ نوجوان بچہ تھا، بادشاہ نے اس کو پکڑا کہ تم نے میرے علاوہ اور جادوگر کی باتوں کے علاوہ یہ دوسری باتیں کہاں سے؟ کہ فلاں جو ہے عالم تھے ان سے، انہوں نے عالم کو بلایا اور ان کو شہید کروا دیا۔ اب وہ شہادت پا کے وہ تو اللہ کی طرف پہنچ گئے۔ اب اس بیٹے پر، اس لڑکے پر آزمائشیں آئیں۔ بادشاہ نے بہت کہا کہ تم جو ہے اس کو چھوڑ سکتے، میں ہی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا فوجی بلائے اور کہا کہ اس کو جو ہے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤں اور رسیوں میں باندھ کر پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دو تاکہ اس کے ریزے ریزے ہو جائیں، اور یہ ایسی عبرتناک سزا کہ کوئی اس کا کلمہ پڑھنے والا نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ نوجوان بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے۔ کہا میرے فوجی کہاں ہیں؟ کہ اللہ نے ان سے کفایت کر دی۔ اور ہوا کیا تھا کہ جب فوجی لے اس کو چوٹی پر لے کر چلے، یہ اللہ کی ذات پر یقین، اور اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے جیسا یقین رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ اس لیے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا سرمایہ ایمان والے کا اللہ کی ذات پر یقین ہے، اور سب سے بڑا استحضار میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں، اللہ کے احکام کو ماننے والا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہیں اپنی قدرت کے ساتھ، اور اللہ میری بات کو سن رہے ہیں، اور اللہ میرے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے ایمان والے کا۔ تو اس نے کہا اے اللہ میری ان سے کفایت فرما۔ تو بس ایک جملہ کہا اللہ اکبر، ایمان کا کیا ثمرہ ہے۔ اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ جیسے چاہیں۔ اب فوجیوں کو پکڑا جائے، باندھا جائے، مارا جائے، قید کیا جائے، پہاڑ ایسے ہلا کہ پہاڑ سے وہ سارے فوجی نیچے گر کر جیسے اس کو مارنا چاہتے تھے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، اور یہ کھڑا رہا اور بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ بہت سٹپٹایا لیکن اس کی آنکھیں نہیں کھلی۔ اس لیے کہتے ہیں دنیا کی محبت اور طاقت کا نشہ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، میں جو اتنا واضح راستہ دین کا دے گیا ہوں، اتنا روشن ہے کہ اس میں رات ہے ہی نہیں۔ اگر کہا جائے کہ رات ہے تو رات بھی وہ دن جیسی روشن ہے، لیلھا کنہارھا، کہ دیکھو میں تمہیں واضح راستہ دے کر جا رہا ہوں، لیکن دو نشوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ امت کو انتباہ کیا۔ اور دو نشے کیا ہیں؟ سکرت الجہل و سکرت حب العیش، کہ اللہ کی چاہتوں، اللہ کے احکام اور اللہ والے علم سے تم جاہل ہو اور اس کا نشہ، اور سمجھتے ہو کہ ہم بہت کچھ جاننے والے ہیں۔ پہلا نشہ یہ سکرت الجہل،
یہ دیکھتے ہیں آدمی بالکل لاؤبالی اور کچھ کسی قسم کا اس کو ہوش نہیں اور بس وہ مست ہو کے پھر رہا ہے کہ یہ نشہ بہت بڑا خطرناک ہے. وہ سکرۃ حب العیش، اور دنیا کی زندگی کی محبت. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا حب الدنیا راس کل خطیئہ، بھائی رہنا دنیا میں ہے لیکن دنیا کو دل میں نہیں آنے دینا، دنیا کو دل میں نہیں آنے دینا. اسی لیے اللہ والوں کے بارے میں ایک شعر کہا گیا کہ اللہ والے سمجھ گئے کہ دنیا کی مثال ایک سمندر کی سی ہے اور دین ایک کشتی کی طرح ہے، اور ہم نے اس دنیا میں رہنا جیسے کشتی پانی میں، لیکن یہ پانی کشتی میں نہ آئے، یہ پانی کشتی میں آ گیا تو یہ اس کے ڈوب جانے کی ہلاکت کی نشانی ہے. دنیا دل کے اندر آ گئی تو یہ جو ہے اس کی ہلاکت کی نشانی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت زبردست مثال جو ہے بیان فرمائی کہ مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا فی سفینہ. دنیا ایک کشتی ہے اور انسان اس میں رہنے والے دو طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے اور اللہ کے احکام پر چلنے والے اور پھونک پھونک کر قدم اٹھانے والے، یہ اصل کامیاب اور عقل مند اور دنیا آخرت کی کامیابی کو لے جانے والے یہ لوگ ہیں. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو خواہشات پر چلتے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑ دیتے ہیں. تو فرمایا کہ ایک کشتی میں دو منزلیں ہوں اور اس میں دو جماعتیں سوار ہوں، کچھ اوپر ہیں کچھ نیچے ہیں. یہ پہلے زمانے کی کشتی کا جو ہے ذکر ہے کہ نیچے والے جو سمندر سے پانی جہاں لینا چاہتے ہیں تو وہ اوپر آتے ہیں اور اوپر سمندر سے پانی لیتے ہیں، اور جب بھی پینے جس چیز کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہو تو اوپر آنا پڑتا ہے. اب ان کو فکر ہوئی اور کہنے لگے کہ ہم اوپر جا کر اوپر والوں کو تکلیف دیتے ہیں جبکہ ہم پانی کے اندر ہیں. تو کیا ہے کہ بھائی اس کشتی میں سوراخ کر لو اور پانی کے اندر سے ہم لے لیں گے. کہا اوپر والوں کو پتہ لگے، وہ سمجھدار ہیں اور وہ ان کو نہ روکیں تو پوری کشتی ڈوب جائے گی. اسی لیے اللہ والوں نے یہ دنیا جو ہے ایک سمندر ہے اور دین، اللہ کا دین اور نیک اعمال یہ اس کی کشتی ہے. دین کی ابتدا صحیح یقین کے ساتھ ہوتی ہے کہ دل میں اللہ کی ذات کا یقین ہے، اور دین کے کمال جو ہے اللہ کے احکام اور اخلاق سے ہوتا ہے. تو اعمال اور اخلاق والے ہیں. ایک یہ کشتی ہے، اس میں کشتی بنایا اور دنیا سے پار ہو گئے اور آخرت میں چلے گئے اور جو ہے کامیاب ہو گئے. تو اس لیے جو ہے ہمارے مسائل یہ کہہ رہے ہیں مستقبل ہمارا آخرت ہے، اور مسائل آخرت والے مسائل کہ اللہ آخرت کی بھوک سے حفاظت فرمائے، اللہ آخرت کی پیاس سے بچائے، اللہ آخرت کے عذاب اور وہاں کی گرمی سے بچا لے، اور اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لے. اور اس کا طریقہ یہی دنیا کی زندگی ہے، اور اس کے دل کے یقین کو ٹھیک کرنا اور جسم کے اعضاء کے استعمال کو ٹھیک کرنا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ کامیابی انسان کے اندر کی مایا ہے. تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کہ جو انبیاء بھیجے جاتے تھے یا تو کافروں کی طرف یا نافرمانوں کی طرف، اور ان میں طلب نہیں ہے، علم لے کر اترتے تھے تو اس کلمے کی دعوت سے پہلے ایمان بناتے تھے. جب یقین بن جاتا ان میں طلب آ جاتی پھر اللہ کا دین اس میں زندہ ہوتا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ زمین کا وارث ایمان والوں کو بنایا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور اعمال والوں کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے کہ ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے جیسے پہلے لوگوں کو. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، کہ ان کو خلافت بھی دیں گے، ان کو طاقت اور قوت بھی ہم عطا کریں گے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر. اسی لیے حضرات انبیاء کرام جو ہے اپنی قوموں کو پہلے دعوت کے ذریعے اس یقین کو دل میں بٹھاتے تھے، اور پھر اللہ کے دین پر جب دین موجود ہو جاتا پھر اللہ باطل والوں کو دنیا میں پنپنے نہیں دیتے. کتنی قوموں کے قصے ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا. اس لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں زمانے کی دوربین اور خوردبین دی ہے کہ زمانے سے پوچھو والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ گواہ ہے، قسم ہے زمانے کی کہ ایمان اور اعمال اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے بغیر سارے انسان ناکامی میں. ناکامی سے نکلنے کا پہلی سیڑھی ایمان کو بنانا ہے.
اور جس کے دل میں ایمان آ گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایمان والا سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے گا تو ان کی زندگی اعمال والی، وعملوا الصالحات اس کی زندگی اعمال والی بنے گی۔ جس کے دل میں مال کا یقین ہوگا، دنیا کا یقین ہوگا، دنیا کے اسباب کا یقین ہوگا، وہ اپنی زندگی کو ترتیب مال اور دنیا کے اسباب کے اعتبار سے دے گا، اور جس کے دل میں اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی محبت ہوگی وہ اپنی زندگی کی ترتیب اللہ کے احکام کے مطابق۔ اور اس سے اگلی بات وتواصی بالحق کہ ایمانی غیرت اور ایمان میں کامیابی اور یہ دین ہمدردی اور خواہی والا ہے تو وہ غیروں کے لیے بھی یہ پسند کرے گا کہ وہ دین پر چلنے والے بنے۔ انبیاء کے ذمے تھی دعوت، لیکن دوسری قوموں کے ذمے بھی یہ تھا کہ اگر آس پاس والے نافرمانی کریں تو دینی غیرت میں ان کو روکیں۔ اس امت کی تو یہ امتیازی شان ہے، لیکن پہلی امتوں کے ذمے بھی اس کے لیے قصے لکھے ہوئے ہیں قرآن پاک میں۔ اصحاب سبت کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ مچھلی کا شکار کرنے والے کہ ایک وہ تھا کہ جو کھلم کھلا نافرمانی کر رہے تھے، اور ایک وہ تھے جو کھلم کھلا ان کو روک رہے تھے کہ دیکھو یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بات مانتے نہیں تو بیچ میں دیوار بنا لی کہ ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں، اللہ نے انہی کو بچایا۔ قرآن میں صراحت ہے کہ ان کو ہم نے جو ہے ان کی ہم نے حفاظت کی۔ اور ایک تھے وہ تھے جو بیچ بیچ میں وہ کہتے تھے کیوں اپنے طاقت کو ان پر صرف کر رہے ہیں، کہ اللہ پوچھے تو اللہ کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو اور ہم جو ہے کیا کہتے ہیں ایسے ہی بیٹھے تھے۔ تو اس لیے ان کو اللہ نے جو ہے بچایا۔ اسی طرح حدیث میں واقع آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا اے جبرائیل یہ فلاں بستی والے لوگ نافرمان ہو گئے، اس بستی کو اپنے پر کے کونے پر لو اور پلٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ اس میں ایک شخص ایسا ہے کہ کبھی بھی وہ آپ کی یاد سے غافل نہیں ہے، کہ اس نے اپنا ایک عبادت خانہ بنایا ہوا ہے اور اس میں وہ رہتا ہے اور ہر وقت تیرے ذکر اور اذکار میں ہے، لوگ اس کا کھانا پینے لا کر وہ اپنے کھانے پینے کی طرف آتے ہی نہیں۔ فرمایا اسی کے سر پر اس بستی کو پلٹو کہ خود تو اکیلا وہ میری عبادت کر رہا ہے، لیکن جتنے بھی یہ بستی والے میری نافرمانی کر کر ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، اس کا چہرہ میری نافرمانی کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا، اسی پر بدلتا ہوں۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں والا کام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ذمہ داری دی۔ اس لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، اور نفع رسانی کو بھی بتا دیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ نفع رسانی کیا ہے، کہ نیکیوں کا تم حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ نیکیوں کا حکم برائیوں سے روکنا دعوت، یہ جیسے زمین کی باغ کی آبیاری کے لیے پانی شروع سے لے کر آخر تک ضروری ہے، تو اسی طرح دین کو زندہ کرنے کے لیے اور جب دین پورے اپنے کمال کے ساتھ ہو اس وقت بھی بدرجہ کفایت اس دعوت والے کام کو کرنا، اور جب کمی آ جائے تو پھر یہ دوبارہ دعوت والا کام آبیاری جو وہ ضروری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و صلاۃ کی بات فرمایا اے لوگو اللہ یہ کہہ رہے ہیں نیکی کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، کیونکہ اس دین کی محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے پھر تم دین سے اتنے دور ہو جاؤ گے کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم مجھ سے دعا مانگو گے میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا، تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہاری حاجت کو پورا نہیں کروں گا، اور تم مجھ سے مدد چاہو گے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور نیچے اتر گئے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دعوت کو لے کر آئے اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین کی محنت والا ہدایت والا کام اور دعوت والا کام اس امت کے ذمے کیا۔ حاجی عبداللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے یہ دعوت والی ذمہ داری مانگی، اے اللہ آپ مجھے جو حکم دے رہے ہیں اذهب الى فرعون، آپ میرے بھائی کو بھی حکم دے دیجئے کہ وہ بھی آپ کا پیغام لے کر فرعون کی طرف جائے، تم اکیلے جاؤ اس کے بجائے آپ دونوں چلے جاؤ۔ یہ ایسا کہتے ایسی دعا کسی نے کسی اور کے والے میں نہیں کی جیسی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے کی تھی۔
تو اللہ نے وہ دعا قبول کی، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری، اللہ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز تھا۔ اللہ نے ان قرآن پاک میں ان انعامات کو آدھے صفحے میں ذکر کیا ہے، اے موسیٰ تمہاری دعا قبول کر لی، اور دونوں کو ہم نے جو ہے نبی بنا کر بھیج دیا اور حکم دے دیا کہ میرا پیغام لے جاؤ، لیکن دیکھو تمہاری پیدائش سے لے کر آج تک کتنے انعامات میں نے تم پر کیے، کہ جب تم پیدا ہوئے تو فرعون تمہاری تلاش میں اس کے فوجی کیسے پھر رہے تھے، اور تمہاری ماں کو خوف ہوا، ہم نے تمہاری ماں پر الہام بھیجا، حکم دیا کہ اس کو صندوق میں بنوا کر لکڑی کا اس میں جہاں ڈالو اور اس کو سمندر کے حوالے کرو، اور پھر پانی کی کہہ رہے ہیں کہ فرعون کا جو تھا محل تھا وہ تو اوپر کی طرف تھا جہاں سے پانی آ رہا تھا، اور یہ صندوق اس طرف چلا جو نظروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا فرعون نے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے آدھے صفحے میں سارے انعامات ذکر کیے۔ لیکن کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ کہہ دیجیے کہ یہ ہے میری زندگی کا راستہ اور زندگی کا مقصد، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، یہ ہے سب سے بڑا کام، یہ ہے سب سے بڑی ذمہ داری، اور اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دین کی مدد، یہ اعزاز ہے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یقین اور سمجھ اور بوجھ کے ساتھ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ومن اتبعنی، اور جس نے میری اتباع کی وہ بھی اس کام کو کرنے والا ہے۔ ہر ایمان والا کلمہ گو مرد ہو یا عورت ہو اس کو اللہ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی۔ پہلے انبیاء کرام انبیاء ہیں، رسول ہیں، اللہ کا پیغام، لیکن ان کا دائرہ ذمہ داری محدود ہے زمانے اور مکان اور افراد کے اعتبار سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے بشارت سنانے والا بنا کر اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، آپ سارے عالموں کو ڈرانے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالموں کے لیے بھیجا، اسی طرح اس امت کو بھی امت ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے بھیجا۔ اس لیے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ تو بنیادی بات یہ ایمان ہے، اور ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز جیسی عبادت عطا فرمائی، نماز جیسی عبادت عطا فرمائی کہ 5 دفعہ اذانیں ہوتی ہیں اور اللہ اپنے گھر کی طرف بلاتے ہیں، کہ یہ نماز ایسی جیسے دعوت سے ایمان بنتا ہے، تو نماز سے یہ انسان کی زندگی میں دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد اتروانی ہے تو اللہ کے دین پر جمو اور ناگواریوں پر صبر کرو، اس سے اللہ کی مدد آئے گی، اور نماز پڑھو، نماز سے اللہ کی مدد اترے گی، نماز سے اللہ کی مدد اترے گی۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر نکلے ہیں، اور نکلنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان مسلمانوں کے چھوڑے ہوئے کتنا انہوں نے 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مہاجرین کو تنگ کیا، اور مسلمان اپنے گھروں کو اور اپنے جہاں مالوں کو چھوڑ کر وہاں آ گئے، اور وہ ان مالوں سے ہتھیار خرید کر لے جا رہا ہے تاکہ مدینہ منورہ پر حملہ کرے، تو سیاسی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے حق بنتا تھا کہ ان لوگوں کو روکا جائے۔ اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا کہ ابو سفیان کا لشکر تو چلا گیا، پہنچ گیا مکہ مکرمہ، اور غزوہ بدر کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، 313 صحابہ تھے، ان کو مسجد سے لیا گیا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ گھر جا کر ہتھیار لے آئیں، کنے نہیں، کوئی ہتھیار نہ لاؤ، کسی کو اجازت نہیں تھی، اسی لیے کہتے ہیں کوئی ہتھیار بھی 10 سے زیادہ نہیں تھا، صرف 2 گھوڑے تھے، اونٹ تھے کچھ زیادہ، اور لے کر 313 نہتے صحابہ یہ میدان بدر میں پہنچے ہیں، اور مکہ مکرمہ کی طرف سے 1000 جنگجو لشکر کا جنگجوؤں کا لشکر پہنچا، جو اپنے جو ہے ہتھیاروں میں مسلط ہے وہ سامنے آ گئے،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش ایک جھونپڑی صاحبان سا بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. اور نماز میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم، اے اللہ ہم تیری رحمت سے تیری مدد مانگتے ہیں. اور کیا، اے اللہ اگر یہ جماعت بھی یہاں پر موجود ہے، اگر یہ انتہلک، اگر یہ ختم ہو گئی جماعت، تو یہ نہیں فرمایا کہ تاجر یا زمیندار اور دنیا کے نظام کو چلانے والے بادشاہ یہ نہیں رہیں گے. فرمایا فلن تعبد علی وجہ الارض بعدہ ابدا، پھر تیری عبادت نہیں رہے گی. اس لیے بھائی ایمان اور اعمال یہ ہے اصل سرمایہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو سارے مکے والے، حالانکہ آپ قریشی ہیں، آپ کے سارے رشتہ دار ہیں، وہ سارے کے سارے وہ مخالف ہو گئے اور سارے کے سارے مقابلے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ گئے. اور آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، اے میری قوم لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کر لو، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت دے رہے ہیں. اور جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت دے رہا ہے. کیونکہ اللہ نے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. آپ کہہ دیجیے یہ ہے میرا راستہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کے ساتھ، یقین کے ساتھ. میں بھی اور جس نے میری اتباع کی، یعنی جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، یہ اس کا بھی یہ راستہ ہے. اس لیے جو بھی مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، ہر ایک جو کلمہ پڑھتا تھا وہ فوراً اس کلمے کی دعوت، کیونکہ کلمے کے پڑھتے ہی اللہ کی معرفت کا نور، ایمان اس کے دل میں آ جاتا تھا. اور جس وہ کھلی گمراہی اور جس اندھیرے اور جس وہ بھٹکے وہ گمراہی میں تھے، وہ ان پر واضح ہو جاتی. اور پھر اتنی واضح ہوتی کہ جو یہ کافر لوگ ہیں، ان کی ہمدردی ان کے دلوں میں آ جاتی. ان کو اس گمراہی سے نکالنے کے لیے ہر کلمہ کہنے والا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ اس دعوت کو لے کر اٹھتا تھا، اس دعوت کو لے کر اٹھتا تھا. 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر پھر رہے ہیں. طائف میں گئے تو طائف میں کیا آپ کے ساتھ معاملہ کیا گیا؟ فرشتے آ گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے رسول یہ فرشتہ ہے پہاڑوں کا، اگر آپ اس کو حکم دیں تو یہ 2 طائف کے پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر یہ ان کو آپس میں رگڑ دے اور یہ دانے کی طرح پس جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں سے ایسے انسانوں کو نکالیں گے جو اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے ہوں گے. ان کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، ان کی ہلاکت کو نہیں مانگا. اور کیا فرمایا، اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر آپ ناراض ہیں تو آپ کو راضی کرنا یہ سب سے ضروری چیز ہے. تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رسول نبی بن کر آئے. آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس کام کے لیے چنا اور امت کا ہر فرد اس کام کو کرنے والا بنا. مدینہ منورہ میں جب مہاجرین مدینہ منورہ میں آ گئے، اس 10 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک روایت میں 120 سفر، ایک روایت میں 100 سفر اور ایک روایت میں 80 سفر کروائے. اور صحابہ کرام کے لیے سب سے زیادہ قربانی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں پڑھا رہے ہیں. جس رسول کو ایک نظر سے دیکھنے کی وجہ سے ایمان کی حالت میں وہ صحابہ بنے کہ بعد کے سارے امت قیامت تک آنے والی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتی. ایک نظر دیکھنا یہ کتنی بڑی بات تھی. اور صحابہ فرماتے ہیں جب ہم اپنے گھروں میں اور کام کاج میں ہوتے تھے اور حضور کو دیکھے ہوئے کچھ دیر ہو جاتی تو ہماری آنکھیں بے چین ہو جاتی، دل بے چین ہو جاتے، تو ہم آپ کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے. اس کو قربان کیا
اور مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کو قربان کیا۔ جب آپ امام ہوں اور آپ نماز پڑھا رہے ہوں اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہوں، اور اس سے بڑی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اور علم اتر رہا ہے کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، یہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا، تو وہ علم لینا اور امت کو پہچانا، اس کو قربان کیا صحابہ کرام نے، اور مدینے کو چھوڑ کر وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشکیل فرمانے پر نکلے اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ یہ کتنا بڑا مجاہدہ تھا صحابہ کرام کا۔ 120 سفر یا 100 یا 80 سفر تو ہیں کہ جو یقینی طور پر کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کرائے، 27 یا 29 سفروں میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میرا تو جو جماعت میں تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس جماعت کے ساتھ جاؤں، لیکن میرے وہ صحابہ جو اپنے آزار کی وجہ سے یہاں رہ جاتے ہیں، ان کی دلداری کے لیے میں رکتا ہوں۔ ورنہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ جس جماعت کے ساتھ میں جاؤں، میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور جہاد کا موقع آئے اور مجھے شہید کر دیا جائے، مجھے قتل کر دیا جائے، پھر مجھے دوبارہ زندگی دی جائے اور پھر میں جہاد کروں اور مجھے شہید کر دیا جائے اور پھر دوبارہ زندگی دی جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں، تو اللہ کے رسول کی تمنا۔ تو صحابہ کرام جو مدینہ منورہ سے نکلتے تھے کس جذبے سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ جہاں وہ جا رہے ہیں سادے سفر نہیں ہیں اور راستے دشوار ہیں، اور جہاں وہ جا رہے ہیں وہ لوگ کفر پر ہیں، لیکن ان کی ہمدردی، کیونکہ دین سراسر ہمدردی خیرخواہی ہے۔ حضرات انبیاء کرام، ہر نبی کی یہ آواز، یا قوم انی لکم ناصح امین، اے میری قوم، ایک جہاں اپنائیت کا اظہار اور ایک کو ناصح، میں تمہارے لیے ہمدرد اور خیرخواہ ہوں، اور اللہ کی طرف سے جو امانت ملی ہے اس امانت کو پورا پہنچانے والا ہوں۔ ہر نبی کے دل میں اپنی امت سے کے ساتھ اپنائیت اور خیرخواہی، تو یہی جذبہ صحابہ کرام کا تھا کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالنا، جہالت سے نکالنا اور اللہ کی نافرمانی اور جہنم کے راستے سے نکال کر کامیابی والے راستے کی طرف بلانا۔ اسی لیے صحابہ کرام جب میدانوں میں اترتے تھے تو کہتے تھے لیست ہممنا الدنیا، او دنیا والو، یہ دنیا تمہاری، یہ ہمارا رنج اور غم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حیثیت بتا دی۔ دنیا تو ایک سرائے ہے، ایک مسافر خانہ ہے۔ اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں اس دنیا کی قیمت مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر بھی نہیں۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها شربا، کہ اگر 2 مچھر کے 2 پروں میں سے 1 مچھر پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اس میں سے 1 گھونٹ پانی بھی کسی کافر کو نہ پلاتے۔ لیکن یہ تو گزرگاہ ہے، سرائے ہے، یہ انسان اس میں مسافر ہے۔ تو فرمایا لیست ہممنا الدنیا، ہمارا مقصود دنیا نہیں ہے، انما ہممنا الآخرہ، ہمارا مقصود تو آخرت ہے۔ تم بھی آخرت کی طرف مسافر ہو اور ہم بھی، اللہ آخرت کیسے بنا دے۔ اس لیے کہتے ہیں جو بات شروع ہوئی تھی کہ ہمارا مستقبل آخرت ہے اور ہمارے مسائل آخرت کے مسائل ہیں۔ اللہ وہاں کی گرمی سے سارے انسانوں کو بچائے، اللہ وہاں کی بھوک سے سارے انسانوں کو بچائے، اور اللہ وہاں کی پیاس سے سارے انسانوں کو بچائے، اور جہنم کے آگ کے عذاب سے اللہ جو انسانوں کو بچائے۔ ہر نبی کی اپنی قوم کے امت کے بارے میں یہ فکر ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر ساری انسانیت کے بارے میں تھی۔ کان حریصا علی ہدایت الناس اجمعین، کہ وہ سارے انسان ہدایت پر آ جائیں۔ ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بے چینی لگی رہتی تھی سارے انسانوں کی، اور یہی بے چینی پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں آئی۔ یہ فرماتے لیست ہممنا الدنیا، ہمارا مقصود تمہاری دنیا نہیں ہے، انما ہممنا الآخرہ، تو ہمارا ٹھکانہ اور ہمارا وطن اور ہمارا مستقبل آخرت ہے، کہ آخرت تمہاری اور ہماری کیسے درست ہو جائے، اور آخرت کا درست ہونا ایمان اور اعمال کے ساتھ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير، کہ ایمان اور اعمال والے ہیں
وہ کامیاب ہوں گے۔ تو کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو دنیاوی زندگی ایسی گزارے، اور یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے اور بہت مختصر زندگی ہے، اس لیے یہ وقت سب سے بڑا سرمایہ ہے ہمارے پاس، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ایسے صحابہ کرام یہ کہتے ہیں ابتعثنا اللہ، ہمیں اللہ نے بھیجا، اور کس لیے بھیجا؟ لنخرجکم من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ آج دنیا مخلوقات سے متاثر ہو کر اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اور انسان یہ تو ساری چیزیں اس کے لیے مسخر، اس کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اپنے آپ کو ان کے سامنے ذلیل کر رہا ہے، اس ذلت سے نکال کر اللہ کے سامنے جھکنے کی عزت کا تاج ان کے سروں پہ رکھنے کے لیے سب سے پہلی بات تو کہتے ہیں انما ابتعثنا اللہ، ہمیں بھیجا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ پہلے یہ بات چلی تھی کہ یہ بعثت یہ تو انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تبلیغ والے بعثت جو ہے امت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پھر علماء حضرات نے بتایا کہ نہیں، یہ بعثت کا لفظ اس امت کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے جیسے نبیوں کے لیے، اور حدیث میں ہے بعثتم میسرین، یہ سارے ایمان والوں کو خطاب ہے کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو میسرین، اللہ کے دین کے فضائل اور انعامات، کہ انسان کے سامنے جب انعامات اور فضائل اور نعمتیں ہوں تو ہر مشقت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تم تو ان مشقتوں میں اللہ کی رضا، جو جنت سے بھی جہاں بڑی چیز ہے، اور جنت کی نعمتیں کہ دنیا اس کے پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتی، اس کو سنا کر دین کو آسان بنا کر پیش کرنے والے ہو۔ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اور دین کی باتوں کو مشکل بنا کر پیش کرنے والے بنا کر تم نہیں بھیجے گئے۔ تو وہ یعنی بعثت کا لفظ اس امت کے لیے استعمال ہوا، اور صحابہ کرام نے حضرت ابن عامر بتا دیا کہ اس امت کا مقصد کیا ہے، کہ ابتعثنا اللہ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے لنخرجکم من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ساری کائنات کے سامنے جھکنا یہ انسان کے لیے ذلت ہے، کیونکہ ساری کائنات کو تو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، اور انسان کو اس سے اعلیٰ اور اشرف بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو اس ذلت سے نکال کر اللہ کے سامنے جھکنے کا تاج۔ وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، اور جب انسان دین پر نہیں چلے گا تو دنیا کی زندگی اللہ اس پر تنگ کر دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اللہ فرماتے ہیں جو میری یاد سے اعراض کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، دنیا کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ پہلے اس کی آخرت بگڑے گی اور پھر دنیا کی زندگی بھی جہاں بگڑ جائے گی۔ اسے فرماتے تھے کہ ہم تمہیں من ضیق الدنیا الی سعتها، کہ دنیا کی تنگ، یہ محلات ہیں، محلات میں تمہارے نعمتیں اور اسباب ہیں، لیکن محلات اور اسباب کا ہونا اور چیز ہے، اس میں اطمینان کا ملنا یہ اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اطمینان صحابہ کرام کو تلواروں کی جھنکار اور سائے میں صحابہ کرام کو اللہ نے اطمینان عطا فرمایا، اور ایسا یقین کہ جب ان کو کہا گیا کہ کفار اپنا بڑا لشکر بنا کر تمہارے پر حملے کے لیے آ رہے ہیں، تو صحابہ کرام پریشان نہیں ہوئے، کہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائیں گے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی چھوٹی جماعتیں وہ بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے، کیونکہ اصل اللہ کی معیت اور مدد ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام جو نکلتے تھے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، چند صحابہ نکلتے تھے اور پورے ملکوں کے اور وہ کیا کہتے تھے، کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار ہیں، انصار مدینہ، ان کو بھی دین کی محنت میں لگایا ہوا۔ ایک دفعہ ایک جنگ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ایک نوجوان وہ بڑی جگر سے لڑ رہا تھا اور دلیری سے، وہ کفار کے لشکر میں داخل ہوا اور شہید ہو گیا۔ کسی نے کہا اس نے تو اکیلا گیا ہے اور شہید ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا دیکھو تم قرآن کی آیت کا غلط مطلب لے رہے ہو، یہ آیت تو ہمارے لیے نازل ہوئی تھی،
اور وہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ مدینے کے انصار نے جب دین کچھ پھیل گیا آپس میں جمع ہوئے اور جمع ہو کر کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جاتے ہیں اور کچھ اجازت لیتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت ہمیں باغات کے ٹھیک کرنے کے لیے اجازت دے دی جائے۔ اس پر اللہ نے اے ایمان والوں اپنی جان اور مال اور صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے لگاتے رہو اور دنیا کے لیے سوچ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو صحابہ کرام تو ایسے تھے، ایک جنگ کے موقع پر یہ روم والے لاکھوں کی فوج ہے اور 60,000 عربوں کو غسانی عربوں کو لے کر آئے اور ان کا یہ تھا کہ روم والے ہم تو ہم عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بڑی سخت مشقت والے لوگ ہیں اور یہ لوہے ہیں، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، تو 60,000 عرب غسانی عرب ان کے مقابلے میں جو عیسائی تھے۔ اب ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید مشورے کے لیے بیٹھے تو خالد بن ولید نے کیا کہا، اے ابو عبیدہ مجھ اکیلے کو ان کے مقابلے میں بھیج دو، اکیلا میں 60,000 کا مقابلہ کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو جس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ذکر نہیں وہ مردہ ہے۔ کہا نہیں اے خالد یہ اکیلے کو تو میں نہیں بھیجوں گا، کہا پھر 6 آدمی مجھے دے دو، 10,000 کے مقابلے میں 1 آدمی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بھی راضی نہ ہوئے، کہا پھر خالد بن ولید نے کہا پھر 60 آدمی مجھے دے دو اور اس سے زیادہ میں تمہیں دینے نہیں دوں گا بس۔ تو 60 آدمی۔ اب اگلے دن جنگ ہے تو ساری رات یہ مسلح کی پیٹھ پر رہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور دعائیں مانگی کہ کام بنتا ہے اللہ کی مدد سے اور اللہ کا وعدہ ہے جو میرے دین کی مدد کرے گا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اور جب اللہ تمہاری مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ اس لیے صحابہ کرام تن تھے اور اللہ نے 22 لاکھ اور صحابہ کرام کا پیغام پہنچایا۔ قوموں نے اپنی دیانت بدلی اور اپنی بولیوں کو بدلا اور اپنے لباس کو بدلا اور صحابہ کرام کی محنت سے وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ابھی اسٹار کا لشکر چلا اور بڑا ہے، وہ لوگ سمجھے شاید یہ صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور نہیں ہم تو جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ اور صبح سے جنگ شروع ہوئی اور دوپہر کا وقت جب سورج ڈھلا تو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ میں نے اتنا صاحب کو اجازت دی، مجھے ہو سکتا ہے مسلمانوں کا نقصان ہو جائے۔ جب سورج ڈھلا اور شام کا وقت آنے لگا تو نعرہ تکبیر کی صدائیں گونجی اور نعرہ تکبیر کے یعنی کتنے ہزار ان میں سے جو قتل ہوئے کفار اور مسلمانوں میں سے چند شہید ہوئے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ کی پیغام کو جو حضور نکلتے تھے مدینہ منورہ سے، راستے کا زیادہ سفر نہیں ہے، تعداد تھوڑی ہے، ہم تو جب تک اپنی امتوں کی دعوت والے کام کر رہے ہیں، دعوت والا کام پہنچا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو اس دعوت والے کام میں کمی آئے گی تو نقصان ہے، جب یہ امت انتظامات میں لگی تو یہ امت کا کام کرے گی۔ اس لیے فرمایا انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، جب تک 2 نشوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو گے تم واضح دلیل اور واضح دین پر رہو گے۔ اور پہلا نشہ سکرت الجہل و سکرت حب العیش، دنیا کی محبت کا نشہ، اس کو بھی نشہ فرمایا، وہ سکرت حب العیش اور سکرت الجہل، اور اللہ کے دین کے حوالے سے ناواقف ہو اور اپنے آپ کو تم سمجھتے رہو کہ ہم جاننے والے ہیں، اس نشے الأولين من المهاجرين والأنصار، اللہ کی کتاب اور اللہ کے قرآن کو لے کر اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ اجر عطا فرمائیں گے جو مہاجرین اور انصار میں سے سابقین سبقت کرنے والے تھے، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج یہ ہمیں محنت عطا فرمائی ہے، اللہ اس کے قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ یہ وقت ہے،
وہ بادشاہت کا مطالبہ کرے گا اور نہ جو ہے وہ صدارت کا مطالبہ کرے گا، نہ زراعت اور نہ دنیا کارخانوں کا مطالبہ کرے گا۔ اے میرے رب تھوڑا سا وقت مجھے دے دیا جائے، فاصدقہ کہ میں مال کو صدقہ کروں، واکن من الصالحین۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگ ہدایت کی طرف آ رہے ہیں، ان میں سے مکہ کے طاقت والے تھے، سرداری ان کے پاس تھی، وہ بڑے پریشان اور پریشان ہو کر انہوں نے مشورہ کیا۔ عتبہ ان میں سے بڑا جو ہے وہ جرگے والا آدمی اور بڑا جو ہے قائل کرنے والا آدمی تھا کہ تم جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہ وہ اپنے اس کام سے رک جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور ان سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں اس دعوت سے؟ تو ہم آپ کو اپنا ملکنا کا علینا، ہم آپ کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں بادشاہ بننا نہیں چاہتا، مجھے تو کلمے کی دعوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس دعوت کو دے کر بھیجا گیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں سرداری بھی نہیں چاہتا۔ فرمایا کہ اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہم سارا مال جمع کر کے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ سب سے زیادہ مال والے بن جائیں۔ کہا مجھے یہ بھی نہیں چاہیے۔ کہا اگر آپ جو ہے آپ کو شادی کی خواہش ہے، آپ عورتیں چاہتے ہیں تو ہم اپنی حسین عورتیں آپ نے فرمایا مجھے اس کے لیے بھی نہیں بھیجا گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں بادشاہ بننا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، سردار بن جانا بڑی بات نہیں ہے، مالوں کا ڈھیر لگ جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، اور جو ہے خواہشات کا پورا کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دعوت والا یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ تو وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورت پڑھی اور اس میں پہلی قوموں کے کوئی واقعات، تو وہ بہت زیادہ متاثر ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھا خاموش۔ جب بھی اس نے اپنے بڑوں میں سے کسی کو جو ہے زندہ کروا لیں اپنے اللہ سے اور وہ ہمیں بتا دیں، آپ نے فرمایا یہ بھی میرا کام نہیں ہے۔ سوچتے ہیں کہ ہم مکے والے پہاڑوں کی گھاٹیوں کے بیچ میں کتنا تنگی میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاس کھلے میدان نہیں جس میں زراعت کر سکیں۔ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ پہاڑوں کو میں تو تمہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ 23 سال آپ کی اس محنت میں گزرے اور جو بھی ایمان لایا وہ بھی فوراً دعوت میں لگا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد۔ حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا اور میں چھٹا آدمی تھا جو اسلام میں داخل ہوا، میرا کوئی قبیلہ نہیں تھا اور نہ کوئی میری مدد کرنے والا تھا۔ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی کوئی ہم نوا اور ان کے بھی کوئی ساتھ دینے والے تھے، لیکن میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جب اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے اور کہا کہ میرے دائیں جانب جو ہے بلال، تو خباب نے کہا اے عمر، بلال کا تو پھر بھی کوئی نہ کوئی پوچھنے والا تھا، میرا تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ کہا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو وہ کھڑے ہوئے اور اپنی پیٹھ دکھائی اور پیٹھ پر برس سے زخم کے نشان تھے، انگلی کے ایک پورے کے بقدر بھی ان کی جو ہے پیٹھ میں جگہ سالم نہیں تھی۔ کہا اس ایمان کی وجہ سے مجھے اس انگاروں پر ڈالا جاتا، کوئی آدمی میرے سینے پر پاؤں رکھ لیتا تھا کہ میں ہل نہ سکوں، یا چٹان رکھ دی جاتی تھی اور وہ آگ جو ہے وہ میرے اس کمر سے بہنے والی چربی سے۔ تو اتنی قربانیوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں یہ دین پہنچایا ہے اور آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے امت میں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی۔ تو جیسے عرض کیا گیا کہ سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس اب یہ زندگی کی دولت ہے اور یہ زندگی کے سانس ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے، اور اس کو سب سے قیمتی بنانے کا راستہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر اور جو صحابہ کرام نے اپنائی کہ جن پر اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ اتارا، اس سے بڑی کوئی محنت ہو نہیں سکتی۔ تو جیسے شروع میں عرض کیا گیا انسان کی زندگی 3 دن ہے، ایک دن گزر گیا وہ تو استغفار توبہ کے قابل ہے، اس لیے کہتے ہیں ہر ایک سے توبہ کرواؤ، اور جو کل آنے والا ہے وہ پتہ نہیں کہ بھئی ہم پا سکیں گے کہ نہیں پا سکیں گے۔
ہمارے پاس حال ہے، اور پھر انسان کی نیت کہ جیسی جو نیت انسان کر لے اللہ کا معاملہ اسی کے مطابق ہوتا ہے. تو بھائی یہ جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے وہ اسی لیے کہ امت کو ہم یہ مقصد بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا مقصد اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس دین کی دعوت کے کام کو کرنے والے ہوں. اور جو اس بات کی نیت کر لے گا کہ میں حضور کا امتی ہوں اور میرے ذمہ ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی نیت کی وجہ سے وہ کام والا شمار ہوگا اور اللہ اس کی تربیت فرمائیں گے. تو بھی کون کون اس کی نیت کرنے والا ہے انشاءاللہ؟ اے اللہ جو وقت ہم نے اس کے علاوہ میں گزارا، ہم نے اپنی جانوں پر، کسی نے نہیں، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم سے اپنی جانوں پر بھی ظلم ہوا، اور اس امت مسلمہ جو حالات کا شکار ہے ان پر بھی ظلم ہوا، اور جو کافر قومیں بس رہی ہیں ان کو ہم نے رہبری نہ کی. ہے اللہ ہمارا ان پر بھی ظلم ہوا، اے اللہ پچھلے ظلم کو ہمارے معاف فرما دے. فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم جب اللہ سے معافی مانگو گے یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور بھی ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ابھی یہ چند سانس باقی ہیں، اور ان کی قیمت انسان کی نیت کے اعتبار سے جب ہم اپنے آپ کو سب کے سب کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت والا سمجھیں گے تو اس کے اللہ کے ہاں اسی محنت والے شمار ہوں گے. پھر اللہ اسی کے مطابق ہماری تربیت فرمائیں گے اور ہماری محنت اور اعمال کا اثر سارے عالم پر پڑے گا. یہ جو ہم جمع ہیں ماشاءاللہ، ایک دن ہو گیا، 2 دن باقی ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اپنی زندگی کے مقصد کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ تو کتنے قدردان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریف سے باہر تشریف لائے تو چند صحابہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا. چند صحابہ، یہ تو لاکھوں کا مجمع ہے، اور جسم ان کے دبلے، ماشاءاللہ یہ تو سارے صحت مند ہیں، کپڑے ان کے بوسیدہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا اے میرے صحابہ کس لیے بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے رسول نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو بھئی یہ بہت بڑی بات ہے. ہماری بات ہی الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، بھئی اسلام کی نعمت ہمیں کس نے عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر کرنے پر اللہ نعمت کو بڑھا دیتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو صحابہ کی سیرت سے پتہ لگ رہا ہے اے اللہ کے رسول نعمت اسلام کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں. یعنی یہ زبان جو اللہ نے دی ہے اپنی پاکی بیان کرنے کے لیے، اپنی بزرگی بیان کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. اے اللہ کے رسول ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ھذا، میں تمہیں اللہ کا نبی یہ سوال کرتا ہوں کہ تم قسم کھا کر بتاؤ کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو. صحابہ کرام صاف دل والے تھے، فوراً قسم کھا کر بتایا کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قسم کسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں دی، میرا دل صاف ہے. تو بھائی ہمارا دل ایک دوسرے سے صاف، ایک دوسرے کو معاف کرنا یہ بھی بڑی فضیلت والی چیز ہے. لیکن میں نے قسم اس لیے لی کہ تم بات کو ہلکا سمجھو اور بعض بات بتاؤ اور بعض نہ بتاؤ. اگر یہی بات ہے تو سن لو. ابھی اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو عرش سے میرے پاس بھیجا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل پر فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں. تو بھائی کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا مجمع ہے، اور وہ تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. اور اللہ نعمت اسلام کے ملنے پر شکر اور تسبیح اور تقدیس. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد اے اللہ ہمیں بھی کامل تقویٰ اور ہدایت عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں بھی حضور کی محنت کو اپنی پسند کے مطابق کرنے والا بنا، اور اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اس محنت تقوی والی زندگی عطا فرما، اور پوری امت کو حضور کی محنت پر کھڑا فرما. اس زمانے میں تو آبادی کم تھی، انسانیت کم تھی. آج 7-7.5 ارب انسانیت ہے، 5-5.5 ارب جن کو دنیا کے زندگی کا مقصد ہی پتہ نہیں. اے اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما. تو اللہ کتنے خوش ہوں گے، اللہ کتنے خوش ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک ایسی عجیب اور پسندیدہ امت آئے گی
ان کا ایمان ایسا ہوگا جو یہ ایمان ہی کے بل بوتے پر ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا عجبا لامر المؤمن فان امرہ کلہ لہ خیر، ایمان لا کر یہ اتنا قیمتی کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے اتنے اونچے کہ ان کی جان اور مال کا خریدار میرے علاوہ کوئی نہیں۔ ایمان والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سے کتنے قیمتی بن گئے کہ اس جان اور مال کو کس نے ہم سے خرید لیا اور کس کے بدلے میں خریدا؟ جنت کے بدلے میں اور اپنی رضا کے بدلے میں۔ کتنی بڑی بات ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جان اور مال خرید لیا۔ تو ایمان اتنی بڑی چیز ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان کی وجہ سے اس مسلمان کے ایک ایک بول کی، ایک ایک سننے کی قیمت بنتی ہے، ایمان کی وجہ سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ وحی بھیج رہے ہیں کہ ایسی امت آئے گی، ان کا ایمان ایسے کمال کا ہوگا کہ وہ ہر نعمت کے ملنے پر اللہ ہی کا شکر ادا کریں گے اور ہر ناگواری کے آنے پر صبر کریں گے۔ تو بھائی شکر اور صبر میں زندگی گزرے تو کتنی بڑی بات ہے کہ نعمت کا شکر کرنے پر تو نعمت اللہ بڑھا دیتے ہیں، چاہے وہ روحانی نعمت ہو یا مادی نعمت ہو، اور ناگواری پر صبر کرنے پر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو کون اس کو جو ہے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام حیرانگی سے، اے اللہ میرے بعد ایک امت آئے گی اور وہ امت ایسے ایمان والی ہوگی کہ ہر نعمت کے ملنے پر شکر ادا کریں گے اور ہر ناگواری کے آنے پر صبر کریں گے، ولا علم لهم ولا حلم، اور ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں ہوگا، ان کے پاس اپنا کوئی حلم بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میں اپنے علم میں سے ان کو علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے میں ان کو حلم عطا کروں گا۔ کیا مطلب کہ ہم تو اپنے آپ کو اس محنت والا سمجھ کر اپنے آپ کو پیش کر دیں تو تربیت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ تو جو زندگی ہماری اس مقصد کے بغیر گزری ہے تو ہم نے کتنا ظلم کیا اور کتنا نعمت کا جو زندگی کی نعمت کا سرمایہ ہم نے جو ہے وہ ضائع کیا، تو اس پر توبہ اور استغفار ہے۔ اور آئندہ کی جو زندگی ہے اس میں یہ کہ اے اللہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد میں اللہ نے یہ کام ہمیں عطا فرمایا، یہ ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ سارے انسانوں کے نفع رسانے کے لیے نکالے گئے ہو، اور نفع رسانے کو بھی بتا دیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ ایمان یہ کیونکہ پہلی امتیں اور یہ امت برابر ہے اس لیے اس کو آخر میں ذکر کیا، اور جو عزت اور شرافت کی بات ہے دعوت والا کام اس کو پہلے ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جو اس بات کا اعزاز حاصل کرنا چاہے اور جو خوش ہو اس بات سے کہ وہ خیر امت کا اعزاز حاصل کرے، تو جو اللہ نے شرط رکھی ہے کہ دعوت والے کام کو کرنا اس کو ادا کرے۔ تو بھائی سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں، اے اللہ پچھلی زندگی کے لیے توبہ، اور توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے کہ اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، لیکن بھی توبہ کرنے کے بعد جس ماحولوں کی وجہ سے یہ بازار اور یہ جو ہے یہ ہمارے محلے اور یہ ہمارے گھر کہ جس کی وجہ سے ہم غفلت میں پڑے ہیں، اس کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک جہاں گناہگار جس نے 99 قتل کیے اور اس کو ندامت ہوئی، اور وہ جو ہے ایک عابد کے پاس چلا گیا، علم اس کے پاس نہیں تھا، اس سے کہا کہ مجھ سے 99 قتل ہوئے، توبہ ہے؟ تو وہ عابد تھا اللہ کی محبت، وہ تو غصے میں آ گیا، اس نے کہا توبہ تمہارے لیے کوئی توبہ، تم نے 99 قتل کیے، اس کو بھی قتل کر دیا۔ لیکن پھر اس کو ندامت ہوئی، عالم کے پاس گئے، عالم کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، وہ تو ہے کہ بھائی انسان کے گناہ اتنا کوئی انسان گناہ نہیں کر سکتا کہ گناہ جو ہے اس کے پھیلنے شروع ہوں، مشرق مغرب شمال جنوب سارے افق بھر جائیں اور آسمان کی نچلی سطح تک یہ گناہوں سے بھر جائے، اور پھر اللہ سے کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ سب کو معاف کر دیں گے۔ تو بھائی توبہ کرتے ہیں سب انشاءاللہ؟ ہاں، اے اللہ پچھلی زندگی کے سرمایہ کو جو ہم نے، اس کا تعلق پوری انسانیت کے ساتھ تھا،
تو انہوں نے کہا توبہ کر، لیکن وہ سمجھ گئے کہ جس ماحول میں یہ رہتا ہے وہ ماحول اس کو توبہ پر یہ ایک کے بعد دیگرے 99 اس نے قتل کر دیے اور 100 پورے کر دیے، یہ ماحول کا اثر ہے، اس لیے ماحول کو چھڑانا۔ اسی لیے دعوت میں کہا تھا جن علاقوں میں اور جن بستیوں میں اور جن بازاروں میں ہمارے یقین بگڑا ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کے گھروں میں آنا۔ اللہ کا راستہ یہ الگ یہ مستقل ایک میدان ہے، اور مسجدوں میں ٹھہرنا یہ تربیت کا ذریعہ ہے۔ تو اس کو کہا تم نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، تو وہ ارادہ کر کے چلا، اور ابھی آدھے راستے میں پہنچا نہیں تھے کہ گر گیا، موت آ گئی۔ گرتے ہوئے بھی اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا آگے بڑھایا، تو بھئی یہی بات پسند آ گئی۔ فرشتے تو دونوں طرح کے آ گئے، عذاب والے فرشتے کہنے لگے 99 اور 100 کا قاتل ہے یہ، اور نافرمان ہے ہم جہنم میں، اور میں رحمت کے ملائکہ کے تائب بن کر آیا تھا، توبہ سے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے حکم فرمایا دونوں زمینوں کو ماپ لو۔ پھر اللہ نے جو اس نے گرتے ہوئے اپنے سینے کو آگے بڑھایا، اللہ نے بستی جس بستی سے آیا تھا وہ قریب تھی، اور جس بستی میں جانا تھا وہ دور تھی، تو اس کا فیصلہ تو یہ تھا کہ یہ ناکام ہو، لیکن اللہ نے اس بستی سے کہا تمہارا فاصلہ بڑھ جائے اور اس کا فاصلہ کم ہو جائے۔ ایک بالش کے بقدر فرق ہوا اور رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ اس لیے بھائی ماحولوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا، اور ہر مسلمان کو ان ماحولوں سے نکال کر اللہ کے راستے میں نکالنا، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ تو سب تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ تو فرمائیں بھائی اس مجمع میں سے سب سے پہلی بات تو ہے اللہ جو زندگی ہماری اس محنت کے بغیر گزری، ہم نے بہت بڑا اپنا اور انسانیت کا نقصان کیا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ کون کون اللہ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا بھائی؟ اور دل ہی دل میں ابھی توبہ کے الفاظ کہہ دیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اور سمجھداری کی بات یہ ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی، اے اللہ بقیہ زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو مقصد بنا کر اور پوری انسانیت قیامت تک آنے والی نسلوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنا قدم اٹھائیں گے، یہ نیت کر لیں تو اللہ اسی کے مطابق تربیت فرمائیں گے، اللہ اسی کے مطابق تربیت فرمائیں گے۔ تو بھائی جب نیت کر لی اللہ کے ہم شمار ہو گئے، تو اس مجمع میں سے ایسے جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ اس بات کی نیت کریں کہ 4 مہینے لگا کر اس محنت کو سیکھ کر ساری زندگی اس محنت کو کریں گے۔ وہ ذرا کھڑے ہوں اپنی اپنی جگہ پر اور اپنے اپنے کو نام پیش کریں بھائی، کھڑے ہوں اور اپنے اپنے نام پیش کریں، کھڑے ہوں اور اپنے اپنے نام پیش کریں۔ اللہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ کھڑے بھائی کھڑے ہو جائیں، تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں۔